بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کفار و مشرکین کو دعوت اسلام دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہبی جوش اس بے بسی پر نہایت ہی مضطرب تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک روز نہایت اصرار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مجمع عام میں شریعت حقہ کے فضائل پر تقریر فرمائی اور کفار و مشرکین کو شرک و بدعت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کفار و مشرکین جن کے کان کبھی ان الفاظ سے مانوس نہ تھے نہایت برہم ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت بے رحمی اور خدا ترسی کے ساتھ اس قدر مارا کہ بالآخر بنی تمیم کو باوجود مشرکوں کے اپنے ہی قبیلے کے ایک فرد کو اس حالت میں دیکھ کر ترس آ گیا۔ انہوں نے تمام مشرکین کے پنجے ظلم سے چھڑا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر تک پہنچایا۔ شب کے وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باوجود درد و تکلیف کے اپنے والد اور خاندان اعزہ کو دعوت اسلام دیتے رہے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دریافت کر کے اپنی والدہ کے ساتھ ارقم بن ارقم کے مکان پر آئے اور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری والدہ حاضر ہیں، ان کو راہ حق کی ہدایت دیجیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مشرف اسلام ہو گئیں۔ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی طویل عمر پائی، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے وقت تک زندہ رہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے پہلے وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے ایک متومل تاجر کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی دیانت، راست بازی اور امانت کا ایک خاص شہرہ تھا۔ اہل مکہ ان کو علم، تجربہ اور حسن خلق کے باعث نہایت معزز سمجھتے تھے۔ ایام جاہلیت میں خون بہا کا مال آپ ہی کے پاس جمع ہوتا تھا۔ اگر کبھی کسی دوسرے شخص کے یہاں جمع ہوتا تو قریش تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ جاہلیت سے ویسے ہی شراب سے نفرت تھی جیسے زمانہ اسلام میں۔ اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ شراب نوشی میں نقصان آبرو ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے خاص لگاؤ اور انس و خلوص تھا اور آپ کے مخصوص حلقہ آداب میں داخل تھے۔ اکثر تجارت کے سفروں میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خلعت نبوت عطا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی طور پر احباب اور مخلصین اور مہمان راز کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مشرف اسلام ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد کرنی شروع کر دی اور صرف آپ کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو معدن اسلام کے سب سے تابع و درخشاں جواہر ہیں مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت خالد بن سعد بن عاص رضی اللہ عنہم بھی آپ ہی کے زیر ہدایت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ باقی انشاءاللہ العزیز تیسری قسط میں اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے تحریری شکل میں ہمارے چینل محلی شہزادہ کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن